السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم اتوار کے دن آپ کے سامنے ہیں۔ سنڈے کلاس کے نام سے اب تک 10 اسباق لیسنس مکمل ہو چکے ہیں، کمپلیٹ ہو چکے ہیں، اور آج ہم دین اسلام کے دوسرے ستون سے متعلق جو باتیں چل رہی ہیں گزشتہ اسباق میں، انہی کو کنٹینیو کرتے ہیں، اور نماز کے سلسلے میں آج ہمارا عنوان رہے گا نماز کی رکعتیں۔ پیارے بچوں، گزشتہ اتوار ہم نے تمہیں دین اسلام کے دوسرے ستون یعنی نماز کی تفصیلات بتلاتے ہوئے نماز کی شرطیں بیان کی تھی۔ آج ہم دن اور رات میں جو 5 نمازیں فرض ہیں ان نمازوں کی رکعتوں کے بارے میں تفصیل سے سمجھائیں گے۔ یاد رکھیے، کسی بھی سبجیکٹ کو سمجھنا ہے تو اس کے ڈیٹیلز میں جانا چاہیے، اس کی گہرائی میں جانا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ سرسری طور پر ہم پڑھ لیں اور آگے بڑھ جائیں۔ دیکھیے، جب آپ تیرتے ہیں تو ایک تو ہے تیرنا، ایسے تیرتے ہیں، اور ایک ہے گہرائی میں جاتے ہیں۔ جو سمندر کی گہرائی میں جاتا ہے اس کو موتی ملتے ہیں، جو سمندر میں صرف اوپر سے تیرتا ہے اس کو کچھ نہیں ملتا، وہ صرف تیرتا ہے۔ دین اسلام کی معلومات میں آپ کو غوطہ لگانا ہے، غوطہ لگانے والا موتیاں حاصل کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح دین اسلام کی ان باتوں کو سمجھنے کے لیے تمہیں غوطہ لگانا پڑے گا۔ علم کے اس سمندر میں، علم بھی ایک سمندر ہے، قرآن مجید بہت بڑا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اس لیے اس سمندر میں غوطہ لگاؤ، دین کے اس علم کو حاصل کرو۔ پیارے بچوں، تمہیں یاد ہوگا کہ جب بھی ہم کسی کام کے کرنے کا ارادہ کریں تو یہ جملہ ضرور کہیں۔ اس سے پہلے ہم بتا چکے ہیں، وہ جملہ ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کہو۔ آج ہم نے بھی اسی اصول کے مطابق تم سے کہا کہ آج ہم ہر نماز کی رکعتوں کی تفصیلات بیان کریں گے، انشاءاللہ۔ تم بھی کہو پیارے بچوں، انشاءاللہ کہو۔ کیا تم دلچسپی سے یہ باتیں دل کھول کر، دماغ کو حاضر رکھ کر غور سے سنو گے اور ان رکعتوں کو یاد رکھنے کی کوشش کرو گے؟ تم بھی کہو انشاءاللہ، اور ہم بھی کہتے ہیں انشاءاللہ۔ یاد رکھو، انشاءاللہ جب کہتے ہیں تو اللہ کا ارادہ ہمارے ساتھ شامل ہو جاتا ہے، اور پھر ہمارے کام میں مضبوطی آ جاتی ہے۔ اللہ کے ارادے کے شامل ہونے کی وجہ سے ہمارا کمزور کام بھی طاقتور بن جاتا ہے۔ بچوں، یہ تو بتاؤ کہ ہم سب سے پہلے کس نماز سے اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں؟ ہم کو یقین تھا تم کہو گے یہی کہ نماز فجر، تو ظاہر ہے کہ ہم اپنے دن کا جو آغاز کرتے ہیں وہ نماز فجر سے۔ یاد رکھو، آنے والے دن کی فجر کی نماز کی فکر رات کو سونے سے پہلے ہی کر لو۔ اپنی امی جان سے کہو کہ وہ تمہیں فجر کی نماز کے لیے اٹھا دیں۔ یہ ہے فکر نماز کی۔ ایسے نہیں کہ دھڑلے سے سو گئے، کسی قسم کی کوئی فکر نہیں کی، بالکل نہیں۔ پیارے بچوں، اگلے دن کی فجر کی نماز کو اور نماز کی ادائیگی کی فکر کو لے کر تمہیں رات ہی میں سونا ہے۔ جب رات میں سو تو اس فکر کے ساتھ سو۔ پیارے بچوں، آج ہم اپنی بات بیان کرنے سے پہلے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جب آپ کے ابو یا آپ کی امی رات میں تمہیں جلد سونے کو کہتی ہیں تو کیا کہہ کر سلاتی ہیں؟ یہی نا کہ جلد سو جاؤ، صبح اسکول جانا ہے۔ اگر تم کو یہی کہہ کر سلایا جاتا ہے تو تم اپنے ابو سے یا اپنی امی سے ادب کے ساتھ کہو کہ ہم سے یہ نہ کہیے کہ جلد سو جاؤ، صبح اسکول جانا ہے، بلکہ ہم سے امی جان، ابو جان یہ کہیے کہ جلد سو جاؤ، صبح نماز کے لیے مسجد جانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ
स्कूल जाने से ज्यादा अहम काम फजर की नमाज के लिए मस्जिद जाना है। ये एक अहम बात थी प्यारे बच्चों, जो हमने तुमसे कह दी है और शेयर किया है। हमेशा याद रखो, हमारे अगले दिन का आगाज फजर की नमाज से होना चाहिए। चलो, बात कुछ लंबी हो गई। हम तो तुम्हें नमाजों की रकातों के बारे में कहने वाले थे। अच्छा बच्चों, हम अपने सिलसिले को शुरू करते हैं। लेकिन एक बात जहन में रखो कि जितनी नमाजें हम पढ़ते हैं वो या तो फर्ज हैं या वाजिब हैं, सुन्नत हैं या नफिल। और सुन्नत में भी दो किस्म की सुन्नतें हैं, सुन्नत मुअक्कदा और सुन्नत गैर मुअक्कदा। यहां ये बात जहन में रखो कि सुन्नत मुअक्कदा का मतलब है जिसको पाबंदी के साथ अदा करना, यानी जिसको अदा करने की ताकीद की गई है। और सुन्नत मुअक्कदा का मतलब यह है कि हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सुन्नत वाली रकातों को पाबंदी के साथ अदा किया। तो सुन्नत की ये पहली किस्म है। और सुन्नत की जो दूसरी किस्म है वो सुन्नत गैर मुअक्कदा है। सुन्नत गैर मुअक्कदा का मतलब यह है कि जिसके पढ़ने पर अजर और सवाब मिलेगा, और अगर छोड़ देंगे तो कोई हरज नहीं है, कोई मसला नहीं है, गुनाह भी नहीं होगा। मसलन असर की नमाज से पहले की 4 रकातें सुन्नत हैं, लेकिन यह सुन्नत गैर मुअक्कदा है। अगर असर से पहले की 4 रकात सुन्नत अगर तुम पढ़ोगे तो तुम्हें सवाब मिलेगा, अजर मिलेगा। लेकिन अगर नहीं पढ़ोगे तो कोई मतलब नहीं है, कोई मसला नहीं है और कोई हरज भी नहीं है। लेकिन जोहर की नमाज से पहले 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा है। ये सुन्नत मुअक्कदा ऐसा है जिसकी ताकीद की गई है, जिसको हमारे नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाबंदी से पढ़ा है, इसलिए ये सुन्नत मुअक्कदा है। ये अहम बात थी प्यारे बच्चों, जो हमने तुमको बतला दी ताकि तुमको समझने में आसानी हो। जाहिर बात है कि हर चीज मिसाल से समझ में आती है, बगैर मिसाल के बहुत सी बातें समझ में भी नहीं आती। चलिए हम आगाज करते हैं। 5 नमाजों की तमाम रकातों की तफसीलात कि किस नमाज में कितनी रकातें हैं, कौन सी हैं, फर्ज हैं या सुन्नत है या नफिल है या वाजिब है, पूरी तफसील के साथ हम बयान करेंगे। सबसे पहले है फजर की नमाज। नमाज फजर की कुल 4 रकातें हैं, 2 रकात सुन्नत यानी सुन्नत मुअक्कदा और 2 रकात फर्ज। ये याद रखना तो बहुत आसान है। जब भी तुम फजर की नमाज के लिए मस्जिद जाओ तो पहले 2 रकात सुन्नत अदा कर लो। और ये 2 रकात सुन्नत कौन सी है? सुन्नत मुअक्कदा। और जब मुअज्जिन साहब इकामत कहेंगे तो जमात के साथ 2 रकात फर्ज नमाज अदा कर लो। सबसे कम रकातें फजर की नमाज में हैं, सबसे कम रकातें। किसी भी नमाज में 5 वक्त की नमाजों में इतनी कम रकातें नहीं हैं जितनी कम रकातें फजर की नमाज में। ये भी तुम्हारी मालूमात के लिए ज़हन में रखो। हो सकता है कि तुमसे कोई पूछे कि भाई वो कौन सी नमाज है जिसमें सबसे कम रकातें हैं। झट से तुम कहो कि फजर की नमाज। जब तुम झट से जवाब दोगे तो पूछने वाला तुमसे खुश हो जाएगा कि वाह भाई, ये बच्चे को तो बहुत जबरदस्त याद है। इसीलिए मालूमात का खजाना हमारे पास रखना चाहिए। सिर्फ पैसे का खजाना नहीं, सिर्फ खिलौनों का खजाना नहीं, बल्कि इल्म का खजाना भी रखो प्यारे बच्चों। अल्लाह का शुक्र अदा करो और अपने उस्ताद का शुक्रिया अदा करो कि तुमको फजर की नमाज की रकातों का इल्म हो गया। कहो, दिल की गहराई से कहो, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जो आलमों का परवरदिगार है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। प्यारे बच्चों, किसी भी नेमत के मिलने पर हम सबको चाहिए कि हम पहले अल्हम्दुलिल्लाह कहें। जानते हो कि अल्हम्दुलिल्लाह के माने क्या हैं? इसके माने हैं तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। यानी दुनिया जहां में जितने लोग हैं, जितनी चीजें हैं, उन सारी चीजों की तारीफ वो सिर्फ उस चीज की तारीफ नहीं है, वो अल्लाह की तारीफ है।
आम देखकर अगर आम की तारीफ करोगे, याद रखो ये तारीफ सिर्फ आम की नहीं है, आम के बनाने वाले परवरदिगार की है कि इस आम में उस परवरदिगार ने वो मिठास पैदा कर दी, वो लज्जत पैदा कर दी, जिसकी वजह से बड़े शौक से तुम खाते हो। बहरहाल अब हम तुम्हारे सामने दूसरी नमाज यानी ज़ोहर की नमाज की तफसीलात बयान करते हैं कि ज़ोहर की नमाज की रकातें कितनी हैं। याद रखो, ज़ोहर की नमाज में 12 रकातें हैं। याद रख लो, 12 रकातें। 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा, 4 रकात फर्ज, 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा और 2 रकात नफिल। 4 4 2 2। हिसाब बहुत आसान है। 4 और 4 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12। हिसाब में भी जरा आके रहो। देखो कितने बच्चे, आपने देखा होगा वीडियोस में, कैसे कैसे उंगली फिराकर हिसाब बता देती हैं। हाँ, 24 36 38 50 सब मिला के कितने हो गए, फट से जवाब देते। कंप्यूटर भी इतना जवाब जल्द नहीं देगा जितना कि जो है बास बच्चे और बच्चे जवाब देती हैं। तुम्हारे अंदर भी हिसाब करने की आदत होनी चाहिए और ये प्रैक्टिस होती है। याद रखो, हम लोग सिर्फ गेम खेलते हैं, लेकिन ऐसे गेम नहीं खेलते जिससे फायदा हो, जिसकी वजह से कोई फन में हमको तरक्की हो। इसलिए खेल खेल में हुनर पैदा करो। खेल खेल में हुनर कैसे पैदा होता है? बैठे बैठे तुम लोग भी आपस में एक दूसरे को क्या करो, कैसे जो है जमा करते हैं, तफरीक कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, एक तो ये बताओ, तकसीम कैसे करते हैं, और ये उंगलियों में हो बाकायदा। जितना फास्ट हो सके तो तुम जो है हिसाब में बहुत आगे बढ़ जाओगे। बहरहाल हम तो रकातों की बात बता रहे हैं और हिसाब में चले गए, बेहिसाब चले गए हिसाब में। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। जब तुम ज़ोहर की नमाज के लिए जाओ तो पहले क्या पढ़ना है आपको? पहले 4 रकात सुन्नतें मुअक्कदा अदा कर लो और फिर जमात खड़ी हो जाएगी। अगर जमात नहीं खड़ी भी है, इंतजार है, 5 मिनट 10 मिनट हैं, तो जमात के खड़ी होने का इंतजार करो। खड़े होकर इंतजार मत करो, बैठ जाओ। अगर वक्त ज्यादा है तो कुरान मजीद हाथ में ले लो और जिस कदर तिलावत कर सकते हो तिलावत कर लो। बेकार बैठने से, आने वालों को देखने से क्या फायदा होगा? मस्जिद में जब जाएं तो किबले की तरफ रुख करके बैठ जाएं, वक्त हो तो नमाज पढ़ें, और अगर नमाज हो गई तो जाहिर बात है कि अब आपको क्या करना है? आपको कुरान मजीद की तिलावत करना है। एक एक हर्फ पर 10-10 नेकियां मिलेंगी। बेकार क्यों वक्त जाया करें? उसके बाद सिर्फ 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा पढ़ना है आपको ज़ोहर के लिए। ज़ोहर की 4 रकात फर्ज के बाद 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा तक, और अगर पढ़ सकते हो तो और 2 रकात नफिल अदा कर लो। इस तरह नमाज ज़ोहर की 12 रकातें हो गई। नफिल नमाज जो है वो आपको अपने इख्तियार से पढ़ें तो सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं है। याद रखो, सुन्नत गैर मुअक्कदा और नफिल के सिलसिले तुमको इख्तियार है, चाहो तो पढ़ लो, चाहो तो छोड़ दो, इसमें कोई हरज नहीं है। ज़ोहर की नमाज की भी रकातें हो गई। अब हम असर की नमाज की रकातें बयान करते हैं। असर की कुल 8 रकातें हैं। 4 रकात पहले पढ़ेंगे, वो सुन्नत गैर मुअक्कदा हैं, यानी अगर पढ़ोगे तो सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो कोई हरज नहीं। और 4 रकात फर्ज नमाज है। पहले 4 रकात सुन्नत गैर मुअक्कदा पढ़ेंगे, फिर जमात खड़ी हो तो जमात के साथ 4 रकात फर्ज अदा करें। ये हुई असर की नमाज। मगरिब की नमाज की कुल 7 रकातें हैं। मगरिब की नमाज सूरज के गुरूब होते ही जो नमाज हम पढ़ते हैं उसको मगरिब की नमाज कहते हैं, और मगरिब की नमाज की कुल 7 रकातें। सबसे पहले जमात के साथ 3 रकातें फर्ज पढ़ लो, उसके बाद 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा है और 2 रकात नफिल है। बस इस तरह मगरिब की 7 रकातें हो गई। आओ अब हम नमाज इशा की रकातों के बारे में मालूमात हासिल करें। हमने कहा था कि सबसे कम रकातें कौन सी नमाज में हैं, बताया था, और तुमने भी याद किया कर लिया था कि फजर की नमाज। फजर की नमाज वो नमाज है जिसमें सबसे कम रकातें हैं, और सबसे ज्यादा रकातें जिस नमाज में हैं वो है नमाज इशा। नमाज इशा में कुल फर्ज, सुन्नत गैर मुअक्कदा, सुन्नत मुअक्कदा सब मिलाकर 17 रकातें हैं।
سب سے پہلے 4 رکعتیں سنت غیر مؤکدہ پڑھنا ہے آپ کو، اس کے بعد 4 رکعتیں فرض جو جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں، اس کے بعد 2 رکعتیں سنت مؤکدہ ہیں، اس کے بعد 3 رکعتیں ہیں جو واجب ہیں۔ اس 3 رکعت جو پڑھی جاتی ہیں اس کو کہتے ہیں وتر۔ وتر کے کیا معنی ہیں؟ وتر کے معنی ہیں تنہا کو کہتے ہیں، 1 3 5 7 والی جو عادت بولتے ہیں نا اس کو وتر کہتے ہیں۔ یہ وتر کی نماز 3 رکعت ہے، اس میں یہ 3 رکعت والی نماز آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 2 رکعت نفل ہے، چاہو تو پڑھ لو چاہو تو مت پڑھو، کوئی حرج نہیں ہے نا اگر نہیں پڑھو گے۔ اس طرح نماز عشاء کی کل 17 رکعتیں ہیں۔ بچے یاد رکھو، چلتے چلتے ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھو کہ وتر کی جو 3 رکعتیں ہیں ان میں تیسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے دعائے قنوت پڑھ لینا چاہیے۔ دعائے قنوت ہمیشہ یاد رکھو، اکثر بچوں کو دعائے قنوت یاد نہیں رہتی، اتحیات یاد کر لیتے ہیں، سورہ فاتحہ یاد کر لیتے ہیں، 2-3 سورتیں بھی یاد کر لیتے ہیں، لیکن دعائے قنوت یاد نہیں کرتے۔ اہتمام کے ساتھ دعائے قنوت بھی یاد کرو پیارے بچوں، اس لیے کہ یہ واجب ہے، یہ دعائے قنوت پڑھنا چاہیے۔ تیسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے یہ دعا پڑھی جاتی ہے، اللہ اکبر کہہ کر۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعى ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ پیارے بچوں، ہم لوگ صرف عربی پڑھ لیتے ہیں، دعائیں پڑھ لیتے ہیں، ترجمہ نہیں یاد رکھتے، ترجمہ نہیں سمجھتے، اس کا مطلب تو سمجھنا چاہیے، جبھی تو آپ کو مزہ آئے گا۔ اس لیے آج ہم تمہیں دعائے قنوت کا معنی اور اس کا مطلب بھی سمجھاتے ہیں۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر۔ اے اللہ، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور مغفرت طلب کرتے ہیں اور تیرے اوپر ایمان لاتے ہیں اور تیرے اوپر بھروسہ کرتے ہیں اور تیری بہترین تعریف کرتے ہیں اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور تیری ناشکری نہیں کرتے۔ وَلَا نَكْفُرُكَ، وَنَخْلَعُ اور علیحدہ کر دیتے ہیں، وَنَتْرُكُ اور چھوڑ دیتے ہیں، مَن یفجرک اس شخص کو جو تیری نافرمانی کرے۔ اللہم ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَلَكَ نُصَلِّ اور خاص تیرے لیے نماز پڑھتے ہیں، وَنَسْجُدُ اور تیرا ہی سجدہ کرتے ہیں، وَنَحْفِظُ وَنَرْجُو رحمتک اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، وَنَخْشَى عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ کہ اے پروردگار ہم تجھ ہی سے امید کرتے ہیں اور تیرے عذاب سے ہم ڈرتے ہیں، یقیناً تیرا عذاب کافروں کو پہنچنے والا ہے۔ پیارے بچوں، یہ تھی وہ اہم باتیں جو نماز سے متعلق تھیں، اور جیسے کہ ہم سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں کہ ہر وقت ہم جو ہے اس کے ساتھ 2 آیتیں پڑھ رہے ہیں، 2 حدیثیں پڑھ رہے ہیں، اور اخلاق کی کچھ باتیں اور آداب سے متعلق کچھ باتیں، اذکار سے متعلق کچھ باتیں، پھر سوالات، اس سلسلے کو ہم جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پیارے بچوں، آج ہم صرف اپنے سلسلے کے مطابق 2 آیتیں، ان کا ترجمہ اور ان کی تشریح تمہارے سامنے رکھیں گے۔ آج کی سب سے پہلی آیت ہے وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ۔ یہ سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 51 ہے، اور اللہ کے ساتھ کوئی معبود نہ بناؤ۔ کیا مطلب ہے پیارے بچوں؟ ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس لائق ہیں کہ ان کی عبادت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ کہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ
کسی اور کو معبود نہیں بنائیں گے اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ یہ مطلب ذہن میں رکھو اس آیت کا۔ اور دوسری آیت جو ہم آج پڑھ رہے ہیں، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ کیا مطلب ہے پیارے بچوں اس کا؟ ہمیشہ زندگی میں یاد رکھو، تمہیں صرف اپنی مدد آپ کرنا نہیں ہے، تمہیں اپنی مدد آپ بھی کرنا ہے، دوسروں کی بھی مدد کرنا ہے، بلکہ اللہ کے دین کی بھی مدد کرنا ہے، یعنی اللہ کے دین کو پھیلانے میں اپنا وقت اور اپنی صلاحیت لگانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جو بندہ بھی اللہ کے دین کی مدد کرے گا، یعنی اللہ کے دین کو پھیلانے کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کی ضرور مدد کرے گا۔ آج کی یہ 2 آیتیں تھیں۔ ہم ہر سبق میں 2 آیتیں پڑھ کر اس کے معنی، اس کے مطلب کو سمجھا کر تم سے یہ اپیل کر رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ان آیتوں پر عمل کرو۔ صرف معلومات پر اکتفا مت کرو کہ ساری چیزیں معلوم کر کے رکھ رہے ہیں۔ فائدہ کیا ہے معلومات کا؟ فائدہ یہ کہ ان کو معمولات میں تبدیل کرو، معلومات کو معمولات بناؤ، یعنی جو علم ہے اس کو عمل کی شکل دو۔ آج ہم 2 حدیثیں تمہیں بیان کریں گے تمہارے سامنے۔ پہلی حدیث ہے جس کا تعلق جماعت کی نماز کی اہمیت پر ہے۔ بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے کہ صلاۃ الجماعت تفضل صلاۃ الفرد ب27 درجہ، با جماعت نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے میں 27 درجہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ کیا مطلب ہے پیارے بچوں اس کا؟ یعنی اگر تم فرض نماز اپنے گھر میں پڑھو گے تو تم کو ایک نماز پر پڑھنے پر ایک ہی نماز کا ثواب ملے گا۔ اور ظاہر ہے کہ جماعت مسجد کی نہیں چھوڑنا چاہیے، نوجوانوں کے لیے، مردوں کے لیے۔ عورتیں اپنے گھر میں نماز پڑھیں گی، عورتیں اپنے گھر میں نماز پڑھیں گی، ایک نماز پر ایک ثواب ملے گا، ایک نماز کا ثواب۔ لیکن اگر مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھو گے، ایک ہی نماز کی نیکیاں لکھی جائیں گی جب تم اکیلے پڑھو گے۔ لیکن اگر تم مسجد جا کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو گے تو 27 گنا زیادہ نیکیاں لکھی جائیں گی۔ گویا تم نے ایسی 27 نمازیں ادا کی۔ واہ کیا بڑی بات ہے صاحب، ایک بڑی نماز، لیکن اجر میں لکھا جا رہا ہے کہ 27 نمازیں پڑھی ہیں۔ مسجد جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کے واپس آ رہے ہو، یہ مت سمجھو کہ صرف ایک نماز پڑھ کے آ رہے ہو، ایک نماز کی نیکی لکھی گئی، بلکہ یاد رکھو کہ تمہیں 27 نمازوں کے پڑھنے کا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا۔ یہ ایک پہلی حدیث تھی۔ دوسری حدیث ہم بیان کر رہے ہیں، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی اللہ کے لیے مسجد تعمیر کرائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک شاندار محل تعمیر فرمائیں گے۔ اللہ اکبر! انسان محل بناتا ہے تو بڑے بڑے محل بناتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں بندے کے لیے محل بنائیں گے تو وہ اپنی شان کے اعتبار سے شاندار گھر تیار کریں گے۔ اسی لیے اللہ نے تم کو توفیق دی، جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لو، یا مستقل طور پر اپنے بڑوں کے نام سے ہی صحیح ایک مسجد تو تعمیر کرو۔ بعض مرتبہ دیکھتے ہیں ہم لوگ کہ بہت سے احباب نیک لوگ اپنے والد کے نام سے مسجد تعمیر کرتے ہیں، والدہ کے نام سے مسجد تعمیر کرتے ہیں، دادا دادی کے نام سے مسجد تعمیر کرتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دادا جان کو اس مسجد میں جتنے لوگ نماز پڑھیں گے اس کا ثواب ملتا رہے، ہمارے ابا جان کو، امی جان کو اس کا ثواب ملے۔ آج ہی سے پیارے بچوں نیت کرو، جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو اپنے بڑوں کے نام سے مسجدیں تعمیر کرو گے۔ دیہاتوں میں جاؤ، دیکھو کتنی ایسی مسجدیں ہیں جہاں خستہ حال میں مسجدیں ہیں، جاؤ اللہ کے گھر کی تعمیر کرو، مسجدوں کی تعمیر کرو۔ پیارے بچوں، پہلے ہی سبق سے ہمارا سلسلہ یہی رہا کہ ہم دین کی بنیادی باتیں پہلے بیان کرتے ہیں، 2 آیتیں بیان کرتے آ رہے ہیں ہر سبق میں، 2 حدیثیں بیان کرتے آ رہے ہیں، اور پھر ایک نبی کا تذکرہ کرتے ہوئے ہم آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔
نبیوں کے تذکرے تم نے سنے ہر سبق میں، حضرت آدم کا تذکرہ سنا، حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ سنا. آج ہم حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر تمہارے سامنے کریں گے. حضرت یوسف علیہ السلام دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں. ان کا سلسلہ نسب یوں ہے: یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہم السلام، یعنی حضرت یوسف حضرت یعقوب کے بیٹے، حضرت یعقوب حضرت اسحاق کے بیٹے، حضرت اسحاق حضرت ابراہیم کے بیٹے. حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا نام راحیل بنت لابان تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے 12 بیٹوں میں حضرت یوسف علیہ السلام سے بڑا پیار تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام کسی بھی وقت اپنے بیٹے یوسف کی جدائی کو پسند نہیں کرتے تھے. یہ چاہتے تھے کہ ہمیشہ میرا بیٹا میرے ساتھ رہے، میرے سائے میں رہے. ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ تمام انسانوں میں اللہ کے ہاں مکرم کون ہے؟ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام انسانوں میں سب سے زیادہ مکرم یوسف نبی اللہ ہیں، جو یوسف نبی اللہ بن نبی اللہ بن نبی اللہ بن خلیل اللہ، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق، اسحاق کے بیٹے یعقوب اور یعقوب کے بیٹے یوسف سارے انسانوں میں سب سے زیادہ مکرم ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی نبوت اور رسالت عطا فرمائی. حضرت یوسف علیہ السلام نے لوگوں کو دین ہدایت کی تبلیغ کی. قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر 26 مرتبہ آیا ہے، اور سورہ یوسف کے نام سے مکمل ایک سورت قرآن مجید میں موجود ہے، سورہ یوسف. اس سورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور اس قصے کو تمام قصوں میں بہترین قصہ قرار دیا گیا ہے، اور اللہ نے اس کو بہترین قصہ قرار دیا. احسن القصص، جس کو قرآن مجید میں احسن القصص کہا گیا، سب سے بہترین قصہ تمام قصوں میں. تم جب بڑے ہو جاؤ گے تو اس قصے کو تفصیل کے ساتھ پڑھو گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پر کیا گزرا. ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ حسد کیا، ان کو سوکھے اور اندھیرے کنویں میں ڈال دیا تھا. ایک قافلے والے آئے تھے اور ان کو کنویں سے باہر نکالا تھا، مصر میں کے بازار میں لے جا کر بیچا تھا. مصر کے اس وقت کے امیر نے، گویا بادشاہ نے، ان کو خرید کر اپنے گھر میں رکھا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام پر پھر حالات آئے، پھر قید میں ڈالے گئے، وغیرہ وغیرہ. ہوتے 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 وہ ایک وقت وہ آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصر کی سرزمین میں ان کو بادشاہت کا مقام عطا کیا. یہ تھا نبیوں کا تذکرہ. جیسے کہ تم جانتے ہو کہ ہم ہر سبق میں دین کی بنیادی باتوں کے بعد 2 آیتیں، 2 حدیثیں، اور پھر اس کے بعد ایک نبی کا قصہ بیان کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اچھے اخلاق سے متعلق ایک ٹاپک پر مختصر سی بات کرتے ہیں. آج اخلاق سے متعلق جو ٹاپک ہے وہ ہے سنجیدگی اور خاموشی. سنجیدہ رہنا اور خاموش رہنا. اسلام ہمارا جو مذہب ہے وہ بہت پیارا مذہب ہے، بہت بہترین مذہب ہے، سنجیدہ مذہب ہے. اسلام شور شرابے کو پسند نہیں کرتا، بھگدڑ کو پسند نہیں کرتا، بالکل پسند نہیں کرتا. اسلام وقار، سنجیدگی اور خاموشی کو زیادہ پسند کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کی سنجیدگی اور بردباری کو دیکھ کر تعریف کرتے ہوئے فرمایا تم میں 2 خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ کو پسند ہیں، ایک ہے بردباری اور ایک ہے سنجیدگی. بردباری، برداشت کرنے کی قوت و طاقت، سنجیدہ پن، سنجیدہ رہنا. بعض بچوں کو دیکھا ہوگا کہ پوری کلاس میں کچھ بھگدڑ کرتے رہتے ہیں، شور شرابے کرتے رہتے ہیں، ہنسی مذاق ٹھٹی ٹھاٹا کرتے رہتے ہیں، لیکن بعض بچے بالکل خاموش رہتے ہیں، تھوڑا سا مسکراتے ہیں، اپنے کام میں لگے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو یہ بھگدڑ کرنے والے، شرارت کرنے والے بچے زیادہ پسند نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کو سنجیدہ بچے، خاموش رہنے والے بچے زیادہ پسند ہیں. اسی لیے کہ نماز کے لیے دوڑ کر جانے سے منع کیا گیا. دوڑ بھگدڑ پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو. حکم دے دیا گیا کہ نماز کی اقامت جب کہی جائے تو تم اس کی طرف بھگدڑ مچاتے ہوئے مت جاؤ، بلکہ اطمینان کے ساتھ جاؤ. لوگ
سنجیدہ اور خاموش لوگوں کو اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ مت سمجھو کہ تم شرارت کرو گے تو لوگوں کو بہت اچھا لگے گا، بھگدڑ کرو گے تو لوگوں کو اچھا لگے گا، نہیں، اچھے لوگ سنجیدہ لوگوں کو پسند کرتے ہیں، معیاری لوگ خاموش لوگوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں، اور آدمی کے سنجیدہ ہونے کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ وہ خاموش ہوتا ہے، بغیر ضرورت کے کوئی بات زبان سے نہیں نکالتا۔ ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یا تو اچھی بات کہیں یا خاموش ہو جائیں۔ خاموش رہنے والا سلامتی میں رہتا ہے، عافیت میں رہتا ہے۔ اس کی ایک مثال دیتے ہیں۔ آپ کی کلاس میں کچھ بچے شرارت کر رہے تھے، ہنسی مذاق کر رہے تھے، ٹھیٹھی ٹھاٹا کر رہے تھے، کچھ بچے خاموش تھے، سنجیدگی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ تھے، کوئی شور شرابہ نہیں کیا۔ اچانک استاد آ گئے، مار پیٹ شروع کی، کس کو ماریں گے؟ جنہوں نے شرارت کی۔ اور وہ بچے جو خاموش رہے، سنجیدہ رہے، وقار کے ساتھ بیٹھے رہے، ان کو مارنی پڑی۔ تو کون سلامتی کے ساتھ ہے بتاؤ پیارے بچوں؟ سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ وہ بچے ہیں جنہوں نے خاموشی کو اختیار کیا۔ یاد رکھو، عافیت اسی میں ہے۔ بیہودہ بکنے والا بے چین و بے قرار ہوتا ہے اور اپنی زبان کی لغزش سے مصیبت کا شکار ہو جاتا ہے۔ جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ زبان کی لغزشوں کی وجہ سے آتی ہیں، زبان کو بیجا استعمال کرنے کی وجہ سے آتی ہیں۔ پیارے بچوں، 2 آیتیں دین کی بنیادی باتیں بتائیں، 2 آیتیں بتائیں، 2 حدیثیں بتائیں، نبیوں کا تذکیرہ بتایا، اچھے اخلاق بتائے۔ آج ہم تمہارے سامنے اپنی ترتیب کے لحاظ سے چند آداب بتاتے ہیں، زندگی کے آداب۔ اگر موقع ہو تو گھر سے نکلنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھو، گھر سے نکلتے وقت سلام کرو لوگوں کو۔ یہ راستہ چلنے کے آداب ہیں۔ راستہ چلتے ہوئے بعض مرتبہ ہم آداب کا لحاظ نہیں رکھتے۔ یاد رکھو، چلنے کے بھی آداب ہیں، جیسے کھانے کے آداب، پینے کے آداب، سونے کے آداب، گفتگو کے آداب، ویسے ہی راستہ چلنے کے بھی آداب ہیں۔ اسی لیے راستہ چلتے ہوئے آداب کا لحاظ رکھو۔ گھر میں جاتے وقت کیسے رہنا چاہیے؟ پھنکار کر یا جوتوں کو حرکت دے کر گھر والوں کو اپنے آنے کی اطلاع دینا چاہیے۔ دروازہ جو ہے میانہ انداز سے کھٹکانا رہنا چاہیے۔ بعض مرتبہ تم لوگ اسکول سے گھر آتے ہو تو کیا کرتے ہیں؟ گھر سے آتے ہوئے دھڑ 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 دروازے کو مارتے، امی جان بھاگ کے آنا، آ رہی ہوں نہیں، آہستہ کھٹکا مارو۔ ہو سکتا ہے کہ تمہاری امی جان سو رہی ہوں، زور سے کھٹکا مارو گے، ان کو دل میں دھڑکن ہوگی، تکلیف ہوگی۔ اسی لیے گھر میں جانے کے بھی آداب ہیں۔ دائیں پیر سے داخل ہونا چاہیے گھر میں، یعنی سیدھا پیر پہلے رکھو گھر میں۔ گھر میں جانے سے پہلے سلام کرو گھر والوں کو، سب کو۔ گھر میں داخل ہوتے ہی مسواک کرو۔ گھر میں جانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ یہ چند آداب ہیں گھر میں داخل ہونے کے۔ آج ہم شریعت کے کچھ مسائل تمہارے سامنے رکھتے ہیں۔ کتنا اچھا لگ رہا ہے پیارے بچوں، اتوار کا دن تمہیں ملا ہے، خوشی کا دن، چھٹی کا دن، 2 گھنٹے کے لیے تم آئے ہو اور دین کی باتیں سن رہے ہو، علم آ رہا ہے تمہیں، دین کی سمجھ آ رہی ہے، نبیوں سے متعلق معلومات، نماز سے متعلق معلومات، اخلاق سے متعلق معلومات، زندگی کے آداب سے متعلق معلومات، یہ سب کچھ تم کو بیک وقت ایک جگہ بیٹھ کر تم کو علم حاصل ہو رہا ہے۔ یاد رکھو، کچھ مسائل آج ہم تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ آج ہم تمہارے سامنے مسائل بیان کریں گے نماز کے فرائض سے متعلق، یعنی وہ باتیں جن کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں۔ یاد رکھو، نماز میں 6 فرض ہیں، 6 چیزیں ایسی ہیں جو نماز میں فرض ہیں۔ یاد رکھو، ذہن میں بٹھاؤ۔ نماز کا پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ، یعنی اللہ اکبر کہنا، یہ پہلا فرض۔ دوسرا فرض ہے قیام، یعنی کھڑا ہونا، رکعت بن کر جو کھڑے ہوتے ہیں وہ قیام۔ تیسرا فرض ہے قرات، یعنی قرآن مجید کا کچھ حصہ پڑھنا، جیسے سورہ فاتحہ پڑھو یا کوئی آیت پڑھو، 2-4 آیتیں پڑھو، سورۃ النازعات پڑھو، سورۃ التین پڑھو، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم پڑھو۔ یہ قرات ہے، قرات بھی فرض ہے۔ اور چوتھا فرض ہے رکوع کرنا، اور 5واں فرض ہے دونوں سجدے کرنا، اور 6واں فرض ہے قید اخیرہ، یعنی نماز کے آخر میں التحیات پڑھنے کے بقدر بیٹھنا۔ یہ ہے نماز کے فرائض۔
ذہن میں بٹھاؤ پیارے بچوں کہ نماز کے فرائض 6 ہیں. نماز کا پہلا فرض کیا ہے، دوسرا، تیسرا، چوتھا، یہ سب یاد کرو. تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، دونوں سجدے کرنا، قید اخیرہ یعنی نماز کے آخر میں اتحیات پڑھنے کے بقدر بیٹھنا، یہ ہے نماز کے فرائض. آخر میں ہم تمہیں اذکار نماز میں سے ایک دعا سکھاتے ہیں. اذکار نماز بھی تم کو سنا دیے گئے، ثنا، سورہ فاتحہ، رکوع کی تسبیح، رکوع سے اٹھنے کی تسبیح، سجدے کے درمیان کہنے کی دعائیں، التحیات، دعائے قنوت، سب سنا چکے ہیں. آج ہم تم کو اذکار نماز کے طور پر دعائے معصورہ سکھاتے ہیں. یعنی التحیات پڑھنے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، وہ بھی آگے تم کو اس سے پہلے کے سبق میں بتا دیا گیا. اور درود ابراہیم کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ دعائے معصورہ. اس کو دعائے معصورہ کہتے ہیں. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اے اللہ، ترجمہ یاد کرو پیارے بچوں، ترجمے کے ساتھ پڑھو، مزہ آئے گا، سمجھ میں بھی آئے گا، ورنہ جو ہے اتنا زیادہ مزہ نہیں آئے گا بغیر مطلب کے. کبھی بھی کوئی بھی آیت پڑھو یا دعا پڑھو، اس کا معنی سمجھنے کی کوشش کرو. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنے نفس پر بہت بہت ظلم کیا. ولا یغفر الذنوب الا انت، اور سوائے آپ کے کوئی بھی ہمارے گناہوں کو بخش نہیں سکتا. فاغفر لی مغفرۃ من عندک، پروردگار مجھے معاف کر دیجیے، اپنے طرف سے معاف کر دینا. وارحمنی، اور پروردگار مجھ پر رحم فرما دیجیے. انک انت الغفور الرحیم، بے شک آپ معاف کرنے والے اور انتہائی رحم کرنے والے ہیں. پیارے بچوں، آج کے اس سبق میں ساری باتوں کے بعد اب ہم سوال اور جواب کی طرف چلتے ہیں. سوال کریں گے ہم، جواب دو گے تم. اسکول جانے سے پہلے کا اہم کام کیا ہے؟ سنت کی کتنی قسمیں ہیں؟ دوسرا سوال. تیسرا سوال، سنت مؤکدہ کا مطلب کیا ہے؟ چوتھا سوال، سنت غیر مؤکدہ کا مطلب کیا ہے؟ پانچواں سوال، نماز فجر کی کل کتنی رکعتیں ہیں اور وہ کیا ہیں؟ چھٹواں سوال، نماز ظہر کی کتنی رکعتیں ہیں اور وہ کیا ہیں؟ ساتواں سوال، نماز عصر کی کتنی رکعتیں ہیں اور وہ کیا ہیں؟ آٹھواں سوال، نماز مغرب کی کتنی رکعتیں ہیں اور وہ کیا ہیں؟ نواں سوال، نماز عشاء کی کتنی رکعتیں ہیں اور وہ کیا ہیں؟ 10واں سوال، نماز وتر کی آخری رکعت میں کون سی دعا پڑھی جاتی ہے؟ 11واں سوال، ان تنصر اللہ ینصرکم کا مطلب بتلاؤ. 12واں سوال، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ 13واں سوال، قرآن مجید میں کس نبی کے قصے کو احسن القصص، سب سے اچھا قصہ کہا گیا؟ 14واں سوال، حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا نام کیا ہے؟ اور 15 سوال، گھر سے نکلنے کے وقت اور داخل ہونے کے وقت میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ یہ چند سوالات تھے جن سوالات کا تذکرہ کیا گیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے بچوں، سوالات کرو، سوالات جو کیے گئے ہیں ان کے جوابات کو حل کرو. ہو سکے تو اپنے گھر میں بیٹھ کر ان سوالات کے جوابات کو لکھو. سوال نمبر 1 جواب، سوال نمبر 2 جواب، سوال نمبر 3 جواب. اس طرح تمہارے ذہن میں دین کی باتیں آئیں گی اور دین سے متعلق ساری معلومات تمہارے سامنے ہوں گی. بہت بہت خوشی کی بات ہے کہ ہمارے پیارے پیارے معصوم بچے اپنی چھٹی کے دن کو وقف کر رہے ہیں اور خوشی کے اس دن کو، انجوائے کرنے کے اس دن کو، دین کو سمجھنے کے لیے اپنا وقت لگا رہے ہیں. بہت بہت مبارک. پیارے بچوں، یاد رکھو تمہارا یہاں بیٹھنا یہ اجر کا سبب ہے. اللہ تعالیٰ اس پر بھی تمہیں اجر دیں گے، ثواب دیں گے. اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں تک اس دین کو بچائے رکھے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.